بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو۔ پروگرام استخارہ اس وقت آپ لوگ براہ راست دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کے ساتھ۔ آپ تمام دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ یہ پروگرام آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں۔ ہماری اور آپ لوگوں کی ملاقات اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ تمام احباب کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو آپ لوگ ہمارے ساتھ پروگرام میں ڈسکس کرتے ہیں، علماء کرام جو ہمارے پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں وہ آپ احباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں۔ ہر روز کی طرح ہمارے پروگرام کا حصہ ہیں، مکمل طور پہ آپ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، احباب کی رہنمائی کرتے ہیں۔ ہمارے بہت ہی محترم، آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت حضور قبلہ پیرزادہ صاحبزادہ جناب پیرزادہ حفیظ اللہ سہروردی صاحب ہمارے ساتھ آپ پروگرام میں تشریف فرما ہیں۔ قبلہ سہروردی صاحب کی خدمت میں سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہیں گے جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت شکریہ مرشد صاحب آپ کی تشریف آوری کا، آپ احباب کی اچھے کلمات ادا کرنے۔ جزاک اللہ، آپ کی محبت ہے اور آپ کی رہنمائی میں یہ کلمات سب جو ہیں وہ ادا اللہ ہوتے ہیں۔ آپ کو جزا دے۔ آمین آمین، جزاک اللہ۔ ناظرین محترم، آپ احباب ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کو جانتے ہیں۔ لائیو کال کے لیے جو نمبرز ہیں وہ آپ لوگوں کی ٹی وی اسکرین پر دیے گئے ہیں۔ آپ لوگ پروگرام میں کال کر سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب کے جتنے بھی جاننے والے، دیکھنے والے، سننے والے، پیار کرنے والے جو پروگرام دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پیر صاحب سے محبت کرتے ہیں، وہ سب انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل رہتے ہیں۔ اور بھی جتنے بھی ہمارے کالرز ہیں پوری دنیا سے، جہاں کہیں سے بھی ہمیں کال کرتے ہیں، پروگرام میں سوال کرتے ہیں، ان سب کی انشاءاللہ رہنمائی ساتھ ساتھ کی جائے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات کا بے حد شکر ہے، پروردگار کا بہت حد تک کچھ اچھی جو ہے وہ خبریں ملنے کو آہستہ آہستہ مل رہی ہیں۔ ایک تو یہ کرونا وائرس کے اعتبار سے بھی بہت حد تک جو ہے اس کی تعداد میں کمی آنا شروع ہوئی ہے، اور بہت سے ایسے جو پیشنٹ تھے اس کے جو اس میں مبتلا تھے وہ بھی صحت یاب ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ یہ پاک پروردگار کا خاص کرم ہے، اس کی کرم نوازی ہم بندوں پر، ہم گناہ گاروں پر مالک نے ہم سب پر کرم فرمایا ہے، اور بس یہی دعائیں ہماری شامل حال ہیں ہر وقت ہر گھڑی۔ پروردگار بالکل جڑ سے ختم کر دے اس چیز کو، اس وائرس کو، اور صحت یاب سب ہو جائیں خیر و عافیت سے، اور اپنے معمولات زندگی سب جو ہے وہ معمول پر آ جائے، اور اس دنیا کے سب جو کام ہیں، کاروبار ہیں، مسائل اور جو چیزیں ہیں لوگوں کی، وہ سب جو ہے وہ خیر و عافیت سے گزر سکیں۔ دعا کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پروگرام کے آخر میں دعا ہوتی ہے، اور لاسٹ میں ہم آپ سے ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگ کوشش کیا کریں ہمارے ساتھ پروگرام کے آخر میں لاسٹ میں دعا میں ضرور جو ہے وہ شامل ہوا کریں۔ پاکستان سے باہر دیکھنے والے، سننے والے، پیار کرنے والے، جہاں کہیں سے بھی لوگ ہمارے ساتھ وابستہ رہتے ہیں، جو احباب ہمیں دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں، ان سب کے بھی لیے انشاءاللہ دعائیں ہوتی ہیں، اور وہ سب بھی ہمارے ساتھ دعا میں شامل حال رہتے ہیں، بالخصوص بیماروں کے لیے بھی۔ اور کاروباری حوالے سے بہت زیادہ، ایک تو کچھ پہلے ہی کچھ حالات ملک کے اس انداز میں گزر رہے تھے، اور اس کے بعد جیسے یہ کرونا وائرس کی صورتحال پیش آئی، بہت حد تک جو ہے وہ لوگوں کے کاروباری زندگی متاثر ہوئی، اور معاملات میں لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ رمضان شریف بھی آیا، عید بھی گزر گئی، پھر اس کے بعد اور معاملات ہیں، اگلی آنے والی عید کا انتظار لوگوں کو ہے، لیکن کاروباری جو معاملات ہیں ابھی تک لوگوں کے ویسے کے ویسے ہیں۔ بس یہ نظام یقیناً قدرت کی جانب سے جو چل رہا ہے، تو انشاءاللہ بس یہ دعا ہوتی رہے گی مالک کی بارگاہ میں۔ ہم انشاءاللہ التجا کرتے رہیں گے، مانگتے رہیں گے، پروردگار ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے۔ آپ لوگوں کو نمبرز بھی دیے گئے ہیں، اس کے علاوہ ایڈریس ہمارا جو پروگرام کے دوران چل رہا ہوتا ہے کوہ نور کا، آپ اگر اس پر وہ بھیجنا چاہیں خط وغیرہ، تو اس صورت میں بھی انشاءاللہ آپ احباب کی رہنمائی جو ہے وہ ہم لوگ کر سکتے ہیں، اور جو خط ہمیں ملتے رہتے ہیں وہ واپس آپ لوگوں تک پہنچا دیے جاتے ہیں۔ ایک دن، 2 دن، 3 دن، یا جتنے بھی زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ دنوں کا گیپ پڑتا ہے، لیکن آپ لوگوں تک سارے خط جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ قبلہ پیر صاحب سے ہم گفتگو کا کچھ آغاز کریں گے، اور ویسے تو 2 3 4 چیزیں جو ہر روز تقریباً ہر پروگرام میں ہم ڈسکس کرتے ہیں، ساری چیزوں کا جو مخز ہے وہ یقیناً اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں ہے، اور نماز کی پابندی میں ہے،
قرآن کی تلاوت میں ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی لوگ بہت پریشان رہتے ہیں، مسائل کا شکار رہتے ہیں، دلی طور پر سکون لوگ کہتے ہیں کہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اگر تو نماز میں، قرآن کی تلاوت میں، درود کے جو ہے وہ کثرت میں، وظائف میں اگر آپ لوگوں کو سکون حاصل نہیں ہوتا ہے تو پھر خدا جانے کہ آپ لوگوں کو سکون کس جگہ پہ حاصل ہوگا۔ اس سے بڑھ کر اور کوئی ایسی جگہ، کوئی ایسا وظیفہ نہیں ہے کہ جہاں پر دلی طور پر انسان سکون حاصل کر سکے۔ پیر صاحب سے ہم گزارش کریں گے، جاننے کی کوشش کریں گے، لوگ پریشان ہیں، مسائل کا شکار ہیں اور کاروباری حوالے سے متاثر ہیں اور پریشانیاں لوگوں کو گھرے ہوئے ہیں، کچھ رہنمائی اپنے انداز میں قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں قبلہ پیر صاحب فرمائیں گے۔ بسم اللہ پیر صاحب۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ۔ حقیقت ہے سلطانی صاحب کہ آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے وہ بالکل حالات کے پیش نظر ماشاءاللہ بہت اچھی کی آپ نے، اور صاف ظاہر ہے کہ ہم جتنا مادیت کے دور میں چلے جائیں گے اور جتنا ہم طاغوتی طاقتوں کی پیروی کریں گے تو ہم مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ تو کم از کم جو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے، اس کو ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ جب بار بار قرآن فرما رہا ہے کہ اللہ کے ذکر میں سکون ہے، اللہ کے ذکر میں راحت ہے، اللہ کے ذکر میں جتنے بھی آج انسان کو مسائل پریشان کر رہے ہیں، جتنا آپ اللہ کی طرف سے رجوع کریں گے وہ جتنے مسائل ہیں وہ ان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ ہم بھاگتے ہیں آگے دنیا داری کے پیچھے، دولت کے پیچھے اور اپنے عروج کے پیچھے۔ عروج ان چیزوں میں نہیں ہے۔ عروج دیکھیں نا، جنہوں نے ساری زندگی اللہ اللہ اور ذکر اللہ میں گزاری ہے، عروج تو ان کا ہے اللہ کہ ہزاروں سال گزر گئے ہیں، سینکڑوں سال گزر گئے ہیں، دنیا ان کا ذکر کر رہی، اس کو عروج کہتے ہیں۔ دیکھیں نام زندہ اس کا ہوتا ہے جس کے کارنامے زندہ ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اگر ہم وقتی طور پہ یزید اپنے آپ کو سمجھتا تھا کہ میں کامیاب ہوں، کامیابی وہ نہیں تھی، کامیابی تو وہ ہے کہ آج بھی حسین کا نام زندہ ہے، واہ واہ سبحان اللہ، حسینیت زندہ ہے، حسین کے کارنامے زندہ ہیں، حسین کا دیا ہوا درس زندہ ہے۔ زندہ وہ ہوتا ہے جس کا کارنامہ زندہ رہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیر صاحب نے بہت خوبصورت گفتگو کا آغاز کیا ہے اور توجہ جس جانب آپ نے دلوائی ہے میں چاہوں گا کہ اس کو کنٹینیو کیا جائے۔ اس کے لیے کچھ وقت زیادہ ہے، یقیناً جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، تو انشاءاللہ ہم گفتگو کو ساتھ ساتھ کنٹینیو کرتے رہیں گے۔ کالرز بھی ساتھ ساتھ جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کیونکہ پھر لوگ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ آغاز کرتے ہیں ہم آج کے پروگرام کے سب سے پہلے کالر، اس کے بعد انشاءاللہ مزید آگے بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بات کر رہے ہیں؟ جی محترم عباس بات کر رہا ہوں۔ جی فرمائیے گا میرے محترم۔ سر میں نے یہ پوچھنا تھا، ایک تو کوئی میرے حالات بالکل بدل نہیں رہے نا پچھلے 20-25 سال سے۔ اچھا جی۔ اور مجھے ٹینشنیں، پریشانیاں، اور جو بھی کاروبار کر رہا ہوں اس میں نقصان ہی نقصان ہے، نقصان ہی نقصان ہے۔ اب کورونا کی وجہ سے ویسے ہی کوئی کام نہیں ہے جی، تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں اب کام کون سا آگے کروں جو میرے لیے بہتر ہے، اور میں اگر مائگریٹ کرنا چاہوں، ہجرت کرنا چاہوں جی پنڈی والی سائڈ پہ، اچھا تو وہ کیسا رہے گا اور کب تک میرے حالات بہتر ہوں گے، کب تک، یہ میں نے پوچھا۔ اچھا جی، آپ کی والدہ کا نام کیا ہے محترم؟ جی میری والدہ کا نام مسرت ہے۔ اور آپ کی عمر کتنی ہے؟ میری عمر 40 سال ہوگی سر۔ ٹھیک، چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاک اللہ، اللہ رب العزت آپ کو صحت والی زندگی دے، آپ کا سایہ آپ کے بچوں پہ، گھر والوں پہ قائم رہے۔ ابھی گفتگو کا آغاز اسی انداز میں ہمارا ہوا تھا، اور جس طرح آپ نے بات کہی، ہم تو خیر بات کر رہے تھے کہ کرونا کے دنوں میں کاروباری حالات اور کچھ عرصہ پہلے چلے جائیں، لیکن یہ صاحب فرما رہے ہیں کہ 20-25 سال سے معاملات کچھ ایسے ہیں کاروبار کے، تو مطلب ہر بندے کی زندگی میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ مسائل، پریشانیاں بس گھرے ہوئے ہیں، اور بس سکون حاصل کرنے کے لیے وہ کہہ رہے ہیں میں مائگریٹ کرنا چاہوں تو میرے لیے وہ کیا مناسب ہے؟ آپ کچھ رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے کہ انسان دن بدن جو ہے وہ مسائل کا شکار ہو رہا ہے، اللہ اکبر، اور انسان کو خود اندر سے ریئلائز ہوتا ہے کہ میں، سب پتہ ہوتا ہے، اگر سلطانی صاحب میں کہوں کہ میرے حالات اگر ڈسٹرب ہیں تو یقیناً مجھے پتہ ہوگا بالکل ٹھیک کہ مجھ سے کہاں کہاں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، کہاں کہاں مجھ سے غلط کام ہو رہے ہیں جس کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ بالکل، اگر مجھ سے خطائیں یا غلطیاں نہیں ہو رہی تو میرے گھر میں کوئی ایسا شخص ہے، میرے بچوں سے ہو
ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ہم ان مسائل کا شکار ہیں. ہم ان کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے بیسیکلی. بالکل ٹھیک. ہم اپنے آپ کو ریئلائز ہی نہیں کرتے کہ جناب کون سی ایسا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے میں دن بدن ڈسٹرب ہو رہا ہوں. دیکھو اللہ رب العالمین تو کسی کے ساتھ نہ ظلم کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے. وما کان اللہ لیظلمہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. اللہ تو کسی سے ظلم نہیں کرتا, انسان بذات خود ہمسیلف ظلم کرتا ہے. تو میرے بھائی آپ پریشان نہ ہوں. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز عطا کرے تو پھر اس کا شکر ادا کریں. جب اللہ کسی امتحان میں ڈال دے تو صبر کریں. یہ ایک مومن کی شان ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. آپ ماشاءاللہ کلمہ گو ہیں, نماز یقیناً پڑھتے ہوں گے, اور آپ اس طرح کریں کہ جتنا صبر تو ضروری ہے لیکن صاف ظاہر حالات کے پیش نظر بندہ بشر ہے, کتنا صبر کرے. آپ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم اللہ کی طرف دیں, زیادہ سے زیادہ دیں. رہا مائیگریٹ تو ہجرت کریں. اگر آپ دیکھتے ہیں کہ جہاں جس جگہ پہ رہتے ہیں وہ ڈسٹرب کر رہی جگہ آپ کو, سنت ہے آپ وہاں سے ہجرت کر جائیں. کہ آپ نے کون سا کاروبار کرنا ہے, آپ آج سے استخارہ کریں, نماز عشاء پڑھیں, صاف ستھرا لباس پہنیں, سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے استخارہ پڑھیں, اور یا علیم و علمنی, یا رشید و ارشدنی, یا بصیر و ابصرنی, یہ 3 لفظ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے آپ یہ 3 دن کریں. انشاءاللہ آپ کو کچھ نہ کچھ رہنمائی ہو جائے گی کہ آپ نے کون سا کام کرنا ہے. جزاک اللہ جی, بہت شکریہ قبلہ پیر صاحب, آپ کا بہت تفصیل کے ساتھ وضاحت کی, آپ نے جواب دیا ہے محترم کے لیے. امید کرتے ہیں کہ آپ نے جواب بھی سن لیا ہوگا, اور دعا کریں گے انشاءاللہ پروردگار آپ کے لیے, آپ کے گھر والوں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر, ہم سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی, کون بات کر رہے ہیں؟ میں نے انکل جی, میں نے اس دن بھی پوچھا تھا نیک حاجات کے لیے وظیفہ بتائیں, اور نیٹ ورک پہ بھی سروس کام تھی اس میں. اچھا جی, نیک حاجات کے لیے. ہاں جی, اور رشتے کے بارے میں بھی میں نے پوچھنا تھا. اور اس کے علاوہ رشتے کا. اچھا, رشتے کا, ٹھیک ہے. پہلے انہوں نے بتایا تھا نائیا وکیل 313 بار. اچھا وہ جی, میں نے پورا ضائع کیا ہے. اچھا وہ پورا کر لیا آپ نے. جی ٹھیک. اچھا, کیا نام ہے آپ کا؟ انم نشین. اور آپ کی والدہ؟ نسرین اختر. چلیں بہتر ہے, ٹھیک ہے میری بہن, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاک اللہ. پہلے جو آپ کو بتایا گیا تھا وہ آپ نے مکمل کیا ہے, اور دوبارہ سے آپ کچھ جاننا چاہ رہی ہیں. ظاہر ابھی تک کچھ ایسا جو ہے وہ اسباب بنتے نظر نہیں آئے ہوں گے آپ کو رشتے کے, اور کچھ نیک حاجات کے لیے یہ کہہ رہی ہیں کہ کچھ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں نیک حاجات کے لیے تو میرا بیٹا آپ سونے سے پہلے 2 رکعت نماز نفل برائے حاجات پڑھیں. ٹھیک, یہ اپنا زندگی کا معمول بنا لیں کہ میں نے روزانہ 2 رکعت نفل برائے حاجات پڑھنی ہے. وہ پڑھنے کے بعد آپ جو بھی دعا مانگیں گی اللہ کے حضور میں, یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کی وہ دعا پوری فرمائے گا. اور اللہ سنتا ہے, علیم بذات الصدور ہے, وہ دیکھتا ہے, وہ ہر ایک کی دعا کو قبول فرمانے والا ہے. رہا جو آپ عمل کر رہی تھی, یہ وظیفہ کر رہی تھی, تو آپ اس کو کنٹینیو رکھیں, جاری رکھیں بیٹا, پڑھتے رہیں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دے گا. آمین آمین, جزاک اللہ جی. جواب سن لیا جی آپ نے, آپ تک پہنچ گیا ہے, اور قبلہ پیر صاحب نے بتا دیا. ایک تو وظائف کو آپ جاری رکھیں, اور حاجات کے لیے مطلب آپ کو نفل جو ہے وہ بتائے گئے ہیں وہ آپ میری بہن ادا کریں, اور نیت آپ کے دل میں ہی ہونی چاہیے, اور ارادہ بھی آپ کا ہی ہونا چاہیے. انشاءاللہ مالک نے چاہا تو معاملات آپ کے بہتری کی طرف آئیں گے. آپ پریشان نہیں ہوں, وظائف کو جاری رکھیں. جس طرح آپ نے ابھی ہمیں آگاہ کیا ہے, کوشش کیجیے گا کہ دوبارہ سے بھی ہمیں ضرور بتائیے گا کہ کہاں تک آپ کے معاملات پہنچے ہیں. ٹھیک ہے جی, مزید آگے بڑھتے ہیں, ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ کال. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. استخارہ پرانا. جی آپ فرمائیے گا, سوال بتائیں, کیا سوال ہے, نام بتائیں اپنا. جی میں نے بات کری تھی, میری امی کے گھر میں بہت زیادہ ٹینشن رہتی ہے. امی 24 گھنٹے بیمار رہتی ہے, کوئی نہ کوئی بیماری رہتی ہے, بھائیوں کے کام بھی نہیں ہے, اور گھر میں بہت زیادہ پریشانی رہتی ہے. ہمارے حالات بھی ٹھیک نہیں ہے. بس ٹھیک, کیا نام ہے آپ کی والدہ کا؟ اچھا جی, ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے میری بہن, ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. آپ پروگرام دیکھیے. بیٹیوں کا ایک لگاؤ اور ایک محبت اپنے والدین کے ساتھ, بخصوص اپنی والدہ کے ساتھ, ماں کے ساتھ بھی سب اس انداز میں ہوتا ہے. اور جہاں تک رہی بات ہماری ان بہن کی,
جنہوں نے سوال کیا ہے مطلب میری والدہ کی جب آپ نے کہا تو ظاہر ہے آپ شادی شدہ ہیں ہوں گی اور آپ کی مطلب جو والدہ ہیں ان کا گھر ہے، گھر بار میں پریشانیاں مسائل جن کا آپ کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو بہرحال کچھ پیر صاحب سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ کی صحت یابی کے لیے اور آپ کے گھریلو ماحول کے لیے کچھ خیر و برکت کے لیے، رزق کی فراوانی کے لیے کچھ انشاءاللہ پیر صاحب رہنمائی کریں گے. بسم اللہ جی. میرا بیٹا آپ نے کرنا یہ ہے کہ ایک تو اپنے گھر میں کوئی بھی والدہ کے گھر میں رہ رہا ہے تو آپ اسے کہیں کہ صبح سورۃ یاسین جو ہے اور سورۃ الرحمن جو ہے اس کو ضرور ایک مرتبہ پڑھیں. اس کے علاوہ والدہ بیمار ہے تو سورۃ فاتحہ شریف 40 مرتبہ پڑھ کر روزانہ پانی دم کر کے وہ آپ کسی وقت بھی پڑھ لیں اور اپنی والدہ کو پانی سارا دن تھوڑا تھوڑا کر کے پلاتے رہیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان دونوں صورتوں کی برکت سے آپ کے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہو جائے گا، برکت بھی ہو جائے گی اور اللہ کی رحمت بھی ہو جائے گی. آمین. جزاک اللہ. بہت شکریہ جی. جواب آپ تک پہنچ گیا جی. قبلہ پیر صاحب نے رہنمائی کر دی ہے جو آپ کا سوال تھا. مزید انشاءاللہ آپ کے لیے کچھ رہنمائی ہوگی جو آپ نے جاننا ہو وہ آپ ہمیں دوبارہ کال پہ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے ساتھ ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. آپ زیارت کرتے رہتے ہیں ہمارے اور آپ کے ہم سب کے ہر دل عزیز محبوب شخصیت حضور قبلہ مفتی سید شہباز احمد سیفی شاہ صاحب. آپ کو بھی خوش آمدید شاہ صاحب کہتے ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں شاہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ شاہ صاحب. بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. ماشاء اللہ جزاک اللہ جی. یقیناً قبلہ پیر صاحب کے ساتھ ساتھ شاہ صاحب انشاءاللہ رہنمائی کریں گے. اور کالر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں انشاءاللہ وہ کیا اپنے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم جی. ہیلو بچے گل ہے میرا پتر میں اردو نہیں آتی جی میں نہ پنجابی بولਦੀ ਬੱਚੇ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਸੁਬਾ ਸੁਣਤਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਕੋ ਦੱਸ ਦਿਓ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ. اچھا جگہ خریدنا چاہتے ہیں آپ؟ ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਥ ਹੀ ਤੇ ਬਿਆਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਤੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ. اچھا ٹھیک ਦੁਆ ਬਣ ਗਿਆ. ٹھیک ٹھیک ਤੇ ਦੁਆ ਵੀ ਕਰਿਆ ਜੇ جی انشاءاللہ. ਨਾਲੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤੇ بڑا مسئلہ ਬਣਿਆ ہے ਉਹ ਵੀ ਦੁਆ ਕਰਿਆ ਜੇ. آمین آمین. جی بہتر ہے بہتر ہے. بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی کال کا. اور جس طرح آپ نے سوال کیا مطلب آپ کی سادگی کو یقیناً سلام ہے. ایک تو آپ نے کہا تو دوسرا آپ نے یہ کہا کہ مجھے صبح سنتوں کے بعد جو ہے وہ کچھ وظیفہ بتا دیں. یعنی انتخاب بھی انہوں نے خود ہی کر لیا کہ میں نے صبح سنت کے بعد پڑھنا ہے یا عصر کے بعد پڑھنا ہے. بہرحال ایک تو کچھ جگہ خریدنا چاہتے ہیں، کچھ بیٹے کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ وہ باہر جانا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں. تو پھر صاحب انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. قبلہ سلطانی صاحب جی ہماری بہن نے جو سوال کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ تینوں باتوں کا ایک ہی جواب ہے اور انشاءاللہ اسی وقت میں وہ وظیفہ کریں. ان کے دونوں کام جو انہوں نے بتائے ہیں وہ انشاءاللہ ہو جائیں گے. فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان 2 سنتیں ادا کر لیں. اس کے بعد اتنا وقت ہونا چاہیے کہ آپ 200 مرتبہ یہ وظیفہ پڑھ سکیں جس کے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. درود پاک کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. لا الہ الا اللہ کے بعد ملک الحق المبین. یہ 3 حرف یاد رکھ لیں. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. یہ آپ نے 200 مرتبہ فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان پڑھنا ہے. انشاءاللہ العزیز آپ کے بیٹے کا جو بائے جانے کا مسئلہ ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا. انشاءاللہ اسباب پیدا ہو جائیں گے اور آپ کا بیٹا بھی یہ پڑھے. اور اگر چاہتے ہیں کہ جلدی آپ کا وہ جگہ والا کام ہو جائے تو اسی عمل کو فجر کی سنتوں اور فرضوں کے درمیان اور دوسری نمازوں میں ہر نماز کے بعد 2 تسبیح اسی انداز میں یعنی 200 مرتبہ اسی انداز میں آپ پڑھنا شروع کر دیں. انشاءاللہ العزیز جگہ کا مسئلہ بھی اللہ نے چاہا تو ضرور حل ہو جائے انشاءاللہ. بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. مزید دیکھتے ہیں جی آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں کہاں سے؟ شیراز بات کہہ رہا ہوں لاہور سے. جی فرمائیے گا. سر مجھے نا خواب کے اندر ایک تو پانی بہت نظر آتا ہے اور نا میں نے 2-3 دن پہلے دیکھا تھا کہ میں نا سانپ کو مار رہا ہوں. اچھا جی. اس کو ہاں لاٹھیوں کے ساتھ نا اس کو میں کچل رہا ہوں. اچھا مجھے جی. اس کے خواب کا ایک سہارا پتہ کہتا ہے. ٹھیک ٹھیک. اچھا چلے بس یہی سوال ہے آپ کا؟ جی یہی سوال ہے. اچھا جی چلے ٹھیک ہے محترم. بہت شکریہ آپ کی کال کا. خواب جو آپ نے بتایا ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں 2 چیزیں آپ نے بتائی ہیں
یقیناً پیر صاحب نے بھی سنا ہے، شاہ صاحب نے بھی، تو کچھ ان کی رہنمائی آپ فرما دیجئے، اور یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ مجھے پانی کیوں نظر آتا ہے؟ خواب ماشاءاللہ میرے بھائی آپ کا اچھا ہے، برا نہیں ہے. سانپ کو مار رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دشمن زیر ہو رہے ہیں. تو صاف ظاہر ہے کہ جب انسان کا دشمن زیر ہو جائے تو خواب اچھا ہے. پانی دیکھنا بھی اچھا ہے، اتنا برا نہیں ہے. تو آپ نماز پابندی سے پڑھا کریں، اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہو جاتی ہے تو آپ اس کو دور کر دیں، اور آیت الکرسی کا زیادہ سے زیادہ جتنا ورد کر سکتے ہیں آپ کیا کریں، بہت زیادہ کریں، جتنا باوضو جب بھی رہیں آپ آیت الکرسی پڑھتے رہا کریں. انشاءاللہ مزید اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا. الہی آمین، جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. کالر ہے جی نیکسٹ شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میں زبری سے بات کر رہی ہوں لاہور سے. میں نے کل مسئلہ پوچھا تھا میسج پہ طلاق کا، تو مجھے اس کا حل چاہیے. میرے عزیز ہیں، ان کی میسج پہ طلاق ہو چکی تھی، ان کی 3 سال کی بیٹی ہے، تو اب وہ دونوں میاں بیوی رجوع کرنا چاہتے ہیں. تو اب اس کا کیا شرعی حل ہے، ہمیں بتا دیں آپ. اچھا جی، اچھا جی، چلیں ٹھیک ہے میری بہن، بہت شکریہ، جزاک اللہ آپ کی کال کا. اگر آپ نے کل کال کی تھی تو یقیناً کل آپ کی رہنمائی کی گئی ہوگی. اور جہاں تک رہی بات آج کی، تو آپ نے دوبارہ سے پوچھا ہے، سوال کیا ہے. اصل میں بہت کچھ چیزیں نازک حوالے سے، مسائل کے اعتبار سے، جو شرعی حوالے سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. تو میری بہن آپ کا مسئلہ جو آپ بتا رہی ہیں کہ جو عزیز ہیں آپ کے جن کا طلاق کا ہے، آپ کوشش کیجیے گا ہمارے دیے گئے نمبرز پہ آپ رابطہ کر لیجیے گا، یا پھر کنٹرول روم میں پروگرام کے بعد آپ اپنا میسج ریکارڈ کروا دیجیے گا، اور تفصیل ذرا بتائیے گا کہ مطلب طلاق کس طرح ہوئی اور کیا ان کا معاملہ تھا، اور ابھی مطلب وہ کہاں رہ رہے ہیں، علیحدہ ہیں یا کیا معاملہ ہے. اس کے بعد ہی پھر یقیناً جو ہے وہ مکمل طور پہ رہنمائی جو ہے وہ اچھے طریقے سے ہو سکے گی. طلاق کے مسائل میں بہت سارے سوالات ہوتے ہیں جو دونوں میاں بیوی سے کیے جاتے ہیں، طرفین کے الفاظ بالکل ایسے ان کے دونوں کے بیانات ہوتے ہیں، اور کن الفاظ کے ساتھ. ایک طلاق کے بعد رجوع ہے، بالکل، اور عدت کے دوران، اور 2 طلاقوں کے بعد بھی رجوع ہے عدت کے دوران، عدت کے بعد تجدید نکاح ہے، بالکل ٹھیک، اور 3 طلاقیں دینے کے بعد صلح کی کوئی گنجائش باقی رہ نہیں جاتی. تو یہ تو جنرل میں عرض کر رہا ہوں. جو میری بہن نے سوال کیا ہے، میری بہن، یہ طلاق کے مسائل میں تب تک جواب نہیں دیا جا سکتا جب تک طرفین میاں بیوی دونوں کے بیانات نہ ہوں، یا کم از کم شوہر کا جو بیان ہے اس نے کیا جملے کہے، پس منظر کیا تھا، بات کیا ہو رہی تھی، اور کتنی بار یہ لفظ کہا ہے، اس کے بعد ہی ظاہر اس کا جواب دیا جا سکتا ہے. آپ یہاں پہ اگر جس طرح سلطانی صاحب نے آپ کو بتایا ہے، یہاں ریکارڈ کروا دیں، خط لکھ دیں تفصیلی، تو آپ کو جواب بھیج دیا جائے گا. بصورت دیگر آپ ہمارے کسی بھی دارالافتاء میں چلے جائیں، لاہور میں بہت سارے دارالافتاء ہیں، تو آپ کسی بھی دارالافتاء میں چلے جائیں، کسی بڑے ادارے میں چلے جائیں، جامعہ نعیمیہ ہے، جامعہ نظامیہ ہے، اور دعوت اسلامی کا دارالافتاء ہے، تو آپ کسی میں بھی چلے جائیں اور وہاں سے جا کے آپ رہنمائی لے سکتے ہیں. چلیں، جزاک اللہ، بہت شکریہ جی. مزید دیکھتے ہیں جی، آگے بڑھتے ہیں. نیکسٹ جو ہیں کالر، ان سے بات کرتے ہیں کیا وہ سوال کرنا چاہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی، کون بات کر رہے ہیں؟ میں نیکا بات کر رہی ہوں. میرا مسئلہ ہے، میرے ابو باہر رہتے ہیں. اچھا جی، ٹھیک ہے. 6 سال سے باہر رہتے ہیں، ان کا ویزا نہیں لگ رہا. کہاں ہوتے ہیں باہر؟ سعودی عرب میں. اچھا جی، کیا نام ہے ان کا؟ انیکا پروین. نہیں، آپ کے والد کا نام کیا ہے جن کا مسئلہ ہے؟ میرے والد کا نام محمد ایاز. ٹھیک، اچھا جی، چلے ہم کچھ رہنمائی کرتے ہیں میری بہن. بہت شکریہ آپ کی کال کا. بہت عرصہ آپ نے بتایا آپ کے والد صاحب کو وہاں پر ہو گئے، لیکن ابھی تک کچھ جو ہے وہ مکمل ویزے کا جو مسئلہ ہے، جو بھی ڈاکومنٹس اور کاغذات کا، وہ ان کا نہیں بن سکا. ظاہر ہے اتنے عرصے کے بعد بھی یہ معاملات نہ ہو تو پھر پریشانی بھی ہوتی ہے، اور اس حوالے سے بھی انسان کو دکھ ہوتا ہے کہ بہت محنت کرنے کے بعد کامیابی حاصل نہ ہوتی ہو. تو کچھ ہماری بہن کو، ان کے والد کے لیے اگر آپ رہنمائی فرمائیں. دیکھیں میرا بیٹا، آپ اپنے والد محترم کو بتا دیں کہ وہاں وہ روزانہ جب صبح کی نماز پڑھیں تو 300 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھیں. یہ اس کا روزانہ معمول بنائیں، 300 مرتبہ پہلا کلمہ شریف پڑھ کر، اور اللہ کے حضور میں اور سرکار مدینہ رحمت للعالمین کو وسیلہ بنا کر اپنا مدعا اور اپنی حاجات اور اپنا مقصد اس دعا میں شامل کر کے حضور کو وسیلہ بنا کے روزانہ دعا مانگا کریں. اللہ ان کی مشکل کو انشاءاللہ آسان فرما دے گا. آمین جی، آمین، جزاک اللہ، بہت شکریہ. جواب آپ تک پہنچ گیا جی. قبلہ پیر صاحب نے جواب دے دیا ہے. میری بہن، آپ کوشش کیجیے گا کہ اپنے والد صاحب تک یہ پیغام پہنچا دیجیے گا. اگر تو وہ بھی پروگرام دیکھ رہے ہوئے یا نہ دیکھتے ہوئے
آپ ظاہرہ ان کی بیٹی ہیں, انہوں نے سوال آپ نے کیا ہے, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو معاملات ضرور بہتری کی طرف آئیں گے. مزید دیکھتے ہیں نیکسٹ کالر جو ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں؟ بیٹا میں منکاڑا سے بات کر رہی ہوں, شمیم میرا نام ہے. جی بتائیے گا. اور میری بیٹی کا نام آسما ہے. 11 دن سے زیادہ ہو گیا پڑھتے ہوئے, تقریباً 21 دن پڑھنے والے ہیں. تو اس کا گھر کا مسئلہ تھا کہ طلاق دیتے, ایک طلاق بھیج دی انہوں نے, تو وہ کہہ رہے سامان لے جاؤ. تو یہ پڑھائی بھی شروع کی ہوئی ہے, ان کو کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا. اچھا میں نے بولو اللہ دی تھی, صبح کو شام کو یا 400 بار وہ بھی پڑھتی رہی ہے. سورۃ الرحمان دی وہ بھی پڑھتی رہی ہے. ٹھیک, یعنی آپ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ واپس اپنے گھر چلی جائے؟ ہاں جی, وہ لے جائیں اپنے گھر میں چلی جائے. اچھا اپنے گھر وہ لے جائیں. اللہ کرے. ٹھیک ہے, چلیں ٹھیک ہے, انشاءاللہ ہم رہنمائی مزید بھی کر دیتے ہیں, دعا بھی کریں گے آپ کی بیٹی کے لیے. اللہ کریم اپنا کرم فرمائے اور وہ خیر و عافیت سے اپنے گھر کی ہوں. جہاں تک رہی بات مسائل کی, پریشانیوں کی, اور جو کچھ آپ کو بتایا گیا تھا غالباً, جو آپ نے کہا کہ وہ آپ پڑھ رہے ہیں آپ کی بیٹی, لیکن ابھی تک کچھ معاملات آگے نہیں بڑھے ہیں, تو کچھ کچھ باہمی ایسے معاملات ہو سکیں, اس کے لیے کچھ آپ مہربانی فرمائیں. سب سے پہلے تو دعا گو ہیں, جیسے آپ بھی دعا فرما رہے تھے, ہم بھی دعا گو ہیں. اللہ کرے ہماری بہن کا گھر دوبارہ سے بس جائے. آمین. اور ابھی میں نے عرض کیا ہے اس سے پہلے جو کالر تھی کہ ایک طلاق کے بعد رجوع کی گنجائش ہے دوران عدت, اور عدت کے دوران اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے تو دوبارہ وہ ایک ہی گھر میں رہ سکتے ہیں, اور اگر رجوع نہیں کرتا تو عدت گزر جاتی ہے, اس کے بعد بھی تجدید نکاح ہے. تو اگر تو عدت نہیں گزری تو ہم دعا گو ہیں, آپ بھی کوشش کریں, اور ایک وظیفہ میں عرض کرتا ہوں وہ شروع کر دیں. اس کی برکت سے انشاءاللہ العزیز اللہ نے چاہا تو شوہر رجوع کر لے گا انشاءاللہ العزیز. اور آپ بھی اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کریں, نرمی پیدا کریں. خود رابطہ کرنا پڑے اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, تو رابطہ کریں تاکہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ جانبین کی طرف سے تھوڑی سی نرمی ہوگی تو انشاءاللہ اللہ کرے گا دوبارہ رجوع ہو جائے گا, دوبارہ گھر بس جائے گا. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, یہ آیت مبارکہ کا ایک حصہ ہے, اور یہ میری بہن جس کا مسئلہ ہے نا طلاق کا, وہ بہن پڑھے خود, اور تصور اپنے شوہر کا کرے یہ آیت پڑھتے ہوئے. دن میں لا تعداد پڑھتی رہے, اور دن میں کسی بھی وقت یا قہارو یہ متعدد مرتبہ پڑھ کے اپنے شوہر کا تصور کر کے اس کے سینے کی طرف پھونک مار دے. امید واثق ہے انشاءاللہ العزیز اللہ کی بارگاہ سے کہ اللہ رب العزت جو ہے ان کا گھر دوبارہ سے بسا دے گا, بس جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک, یہ آیت 16واں پارہ ہے جی, سورۃ طٰہٰ ہے, اور اس کا دوسرا رکوع ہے. چلیں ٹھیک ہے, 16واں پارہ ہے اور سورہ طٰہٰ ہے اور دوسرا رکوع ہے. چلیں بہتر ہے جی. تفصیل بھی بتا دی قبلہ شاہ صاحب نے بھی, پیر صاحب نے بھی, تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو سکے ڈھونڈنے میں. اکثر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی ظاہر ہے قرآن پاک حفظ تو سب کو نہیں ہوتا, اور پھر صورتیں ڈھونڈنے میں کچھ پریشانی ہو جاتی ہے, اور لوگ پھر وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا مطلب اس مزاج کے بھی ہوتے ہیں کہ بس وقت گزار لیتے ہیں پھر. ہاں بالکل ایسے ہی. تو بہرحال اللہ کریم مہربانی کرے جی, انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. کالر ہے نیکسٹ, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کر رہے ہیں؟ ظفر بات کر رہا ہوں چکوال سے سر. جی ظفر صاحب فرمائیے گا. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کسی بچے کا یا بچی کا عقیقہ جس نے نہ کیا ہو, اب عید قربان جیسے آ رہی ہے, اس پہ ہم کر سکتے ہیں عقیقہ. اگر بچے کا کرنا چاہیں تو کتنے بکرے, یا بچی کا کرنا چاہیں تو کتنے مطلب کہ وہ بکرے ہوتے ہیں؟ اچھا قربانی جو آ رہی ہے اس پہ عقیقہ کرنا چاہیں تو. جی بہت شکریہ, بہت شکریہ جزاک اللہ آپ کی کال کا. آپ کا سوال بھی ہم سمجھ گئے ہیں, اور آپ کا ہم تک پہنچ گیا مکمل سوال جو آپ نے کیا ہے. پیر صاحب بتا دیں گے انشاءاللہ آپ کو کہ عید قرباں میں جو قربانی ہے سنت ابراہیمی جس میں ہم ادا کرتے ہیں, اس میں آپ عقیقہ اگر کرنا چاہ رہے ہیں تو کس طرح کریں گے یا کیا؟ جی میرے بھائی, بیٹے کے 2 بکرے ہیں اور بیٹی کا 1 بکرا ہے. یہ ہے ان کا عقیقہ. مطلب جس طرح آپ وراثت لے کے جاتے ہیں اسی طرح عقیقے میں بھی آپ 2 بکرے کریں گے بیٹے کے. رہا کہ آپ قربانی کے جانور میں اگر آپ کہیں کہ میں عقیقہ کر لوں تو آپ اس میں عقیقہ کر سکتے ہیں. یعنی اگر 7 حصے ہیں تو آپ قربانی کے اپنے حصے جو ہیں وہ علیحدہ کر لیں, اس میں آپ شامل کر لیں. اسی طرح سیم پوزیشن میں کہ بیٹے کے کرنے ہیں تو 2 حصے ڈال دیں, اگر بیٹی کا ہے تو وہ 1 حصہ ہے, لیکن آپ قربانی کے جانور میں عقیقہ کر سکتے ہیں. چلیں جزاک اللہ, بہت شکریہ. دونوں صورتوں میں آپ کو بتا دیا گیا ہے جی, باقی انتخاب آپ کا خود سے ہے.
جیسے آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. ہاں ممکن ایسا ہے جی قربانی یہ نہیں کہ قربانی کے دن قربانی بندہ نہ کرے اور عقیقہ کر لے. ہاں بالکل قربانی پہلے قربانی واجب ہے, بالکل ٹھیک ہے. قربانی کرنی ہے, ایکسٹرا عقیقہ اس نے, اس عقیقہ سنت ہے, اس سنت کو ادا کرنا ہے. بالکل یہ قربانی واجب ہے, یہ ہر حال میں کرنی ہے. اگر اس کے پاس وہ قربانی کے مسائل میں اور استطاعت میں وہ آ رہا ہے تو عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر کا ایک فرد کر دیتا تو کہتے ہیں بس ہو گئی ہے قربانی. جی اگر سارے صاحب استطاعت ہیں, صاحب نصاب ہیں, تو سب پہ قربانی فرض ہے, واجب ہے, اور سب کی طرف سے. یہ تو انشاءاللہ ہم آگے جب بڑھیں گے پروگرام ہمارا راہ فلاح جو ہوتا ہے اس میں ہم قربانی کے مسائل پر انشاءاللہ مکمل طور پہ گفتگو کریں گے انشاءاللہ, اور رہنمائی بھی تمام دیکھنے والوں کی کریں گے. کالر ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں علی رضا بات کر رہا ہوں. جی میرے بھائی بولیے کا کیا سوال ہے؟ جی میرا یہ ہے کاروبار لگتا ہے تو پھر 2 ماہ بعد کم ہو جاتا ہے, تو یہ بہت پریشانی ہے ہمیں. اچھا جی, تو کیا آپ مطلب کوئی کاروبار, کچھ ہنر ہے آپ کے پاس, کچھ کرنا چاہتے ہیں, یہ کیا آپ کا دل ہے؟ ہنر تو نہیں ہے ہمارے پاس, کوئی نوکری مل جائے کہیں پہ بھی, کوئی بھی نوکری مل جائے. اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی, چلیں اللہ کریم مہربانی کریں, انشاءاللہ ہم دعا کریں گے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں, اللہ رب العزت آپ پر اپنا کرم فرمائیں, اپنا فضل فرمائیں انشاءاللہ. باقی رہا سوال آپ کا جو آپ نے کہا کہ کچھ بتایا جائے تو انشاءاللہ رہنمائی قبلہ شاہ صاحب فرما دیتے ہیں انشاءاللہ جو بھی آپ نے سوال کیے. سب بھائی صاحب کا سوال ہے, کاروباری حوالے سے کسی چیز میں بھی کامیابی نہیں حاصل ہوتی ہے, اس کے لیے کچھ بتا دیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اللہ رب العزت کے احکامات کے تابع اپنے آپ کو کر لیں, اور اس کا سب سے بہترین اور پہلا جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ نماز کی پابندی کریں, قرآن کی تلاوت کا معمول بنائیں. نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف, نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ یہ پڑھنا شروع کر دیں. اس کے بعد آپ نے دن میں لا تعداد مرتبہ یا وہابو یا رزاقو یہ پڑھنا ہے. یہ 3 کام آپ شروع کر دیں, نماز کی پابندی, اور ہر فجر کے بعد سورہ یاسین شریف, مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ, اور دن میں لا تعداد یا وہابو یا رزاقو. انشاءاللہ رزق کی اتنی بارش ہوگی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے انشاءاللہ. چلیں اللہ کریم مہربانی کرے. جی کالر ہیں جی نیکسٹ, ان سے ہم بات کرتے ہیں, مزید آگے بڑھتے ہیں پروگرام میں, دیکھتے ہیں کون ہیں, کہاں سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر میں شیخپورہ سے بات کر رہی ہوں. شاہدہ میری سسٹر ہے بڑی. کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ شیخپورہ سے. اچھا جی ٹھیک ٹھیک. میری سسٹر ہے بڑی مجھ سے. اچھا جی. ان کا نام نسیم ہے, ٹھیک اور ہے. میری والدہ کا نام بشیرہ بی بی ہے. اچھا جی ٹھیک ہے. ان کا رشتہ نہیں کہیں پہ ہو رہا, اور وہ بہت چڑچڑی رہتی ہیں, کھایا پیا ان کو نہیں لگتا, تو ان کا ذرا بتا دیجیے. اچھا ٹھیک ٹھیک, چلیں ٹھیک ہے میری بہن, ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں. آپ پریشان نہیں ہوں اور پروگرام دیکھیے. قبلہ پیر صاحب رہنمائی کرتے ہیں, کچھ وظائف اگر ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو بتا دیے جائیں گے. ہم دعا بھی کریں گے اللہ کریم آپ کی اس بہن کے لیے خیر وافیت سے اچھا اور نیک جو ہے ان کے لیے رشتہ آئے اور وہ اپنے گھر کی ہو سکیں. جی پیر صاحب. جی انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے میری بہنہ, آپ اس طرح کریں کہ آپ خود بھی بچی بھی, آپ کہیں نہیں آپ نے جانا, صرف آپ فقط نماز کی پابندی کریں اور صبح قرآن مجید کی تلاوت ضرور کریں, سرکار پر درود شریف ضرور پڑھیں. یا لطیف و یا کریم و کی ایک تسبیح آپ ہر نماز کے بعد پڑھیں, یا لطیف و یا کریم و. اول آخر درود شریف ضرور پڑھیں سرکار پر, اور پھر پڑھنے کے بعد آپ نے دعا کرنی ہے اپنی حاجت رکھ کر اور بیٹی کے لیے. انشاءاللہ بہت جلد آپ نے چھوڑنا نہیں, اس کو پڑھتے رہنا ہے. اللہ مہربانی فرمائے گا اور آپ کے لیے آسانیاں فرمائے گا. آمین آمین. جزاک اللہ جزاک اللہ. جی بہت شکریہ پیر صاحب. کالر ہے جی نیکسٹ, بات کرتے ہیں ہم سے. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جی بھائی میں لاہور سے بات کر رہی ہوں, نگینا میرا نام ہے. جی تو ہمارے نا گھر کے حالات بہت خراب جا رہے ہیں, اور گھر میں لڑائی جھگڑا بھی بہت ہوتا ہے. جو میرے شوہر ہیں انہیں غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے, اور ان کی وجہ سے بے برکتی پڑ جاتی ہے, گھر میں بہت جھگڑا ہوتا ہے ہمارے. اچھا جی. اور آپ سے یہ پوچھنا تھا, قرآن پاک میں نہیں پڑھی ہوئی, نمازیں پڑھتی ہوں, اگر کوئی ایسا لفظ ہو فجر کے بعد یا عصر کے بعد میں پڑھ سکوں تو میں پڑھ لوں گی. اچھا ٹھیک ٹھیک. پہلے ماشاءاللہ بہت اچھے حالات تھے, لیکن اب بہت زیادہ نا خراب سے ہو گئے ہیں. کام ہے کوئی نہیں تو بھی فارغ رہتے ہیں, چڑچڑے سے رہتے ہیں.
इसके लिए मुझे कुछ बता दें। चले इंशाल्लाह हम ज़रूर बताते हैं। अल्लाह करीम मेहरबानी करेंगे, आप परेशान बिल्कुल नहीं हो। जिस तरह आपने शुक्र अदा किया, पहले का कहा कि पहले हालात बिल्कुल ठीक थे, तो ये हालात भी यकीनन जो है वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। जब अच्छे थे तो भी गुजारा अच्छा था, अब अगर कुछ अच्छा नहीं भी है तो शुक्र अदा करना चाहिए हर वक्त हर घड़ी परवरदिगार की बारगाह में। जहाँ तक रहे आपके घर के मसाइल के हवाले से, आपके शौहर के हवाले से, तो क़िबला शाह साहब रहनुमाई करते हैं, तफसील से इंशाल्लाह बता देंगे जो भी आपने कहा है। आप जवाब सुन लें अपने बारे में। जी शाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पे भरोसा रखें और मेरा रब इंशाअल्लाह आसानियाँ पैदा फरमाएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। ये आप दिन में कम अज़ कम 313 मरतबा पढ़ा करें। दिन वक्त कोई भी हो, 313 मरतबा दिन में आपने ये पढ़ना है। अव्वल व आखिर 7-7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। उसके अलावा अपने शौहर का जो चिड़चिड़ापन है उसके लिए आपने या वदूदो ये 100 मरतबा पढ़ के पानी पे दम कर लेना है और दिन में किसी भी वक्त ये पानी आपने उन्हें पिलाना है। थोड़ा सा खुद पी लें और बाकी अपने शौहर को पिला दें। इंशाअल्लाह उनका जो चिड़चिड़ापन है वो कम हो जाएगा और बेहतर हो जाएंगे। और जो रिस्क के मामलात हैं उसके लिए जो मैंने अर्ज़ किया है वो वजीफ़ा आप करें। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ख़ास फज़ल और करम हो जाएगा इंशाअल्लाह जी। इंशाअल्लाह बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट देखते हैं जी कॉलर, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी जी भाई क्या हाल है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। जी भाई मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जी मैं ना कुछ ऐसे अल्लाह ताला के नाम में बहुत बरकत है, लेकिन मैं कुछ ऐसा मतलब कि इनसे पूछना चाह रही हूँ कौन से ऐसे अल्लाह ताला के नाम है जो एनी टाइम पढ़ने चाहिए जिनसे बरकत हो और मतलब कि जो परेशानियाँ बीमारियाँ शोहर के हवाले से हर किस्म से मतलब इंसान हिफाजत में रहे। अच्छा ठीक चले ठीक है, हम आपको बता देते हैं इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह बता देते हैं इंशाल्लाह। आपका सवाल हमने सुन भी लिया है और समझ भी गए हैं। खैर व बरकत के लिए ही आगाज़ में हमने पीर साहब से गुफ्तगू का जो है वो सिलसिला जब आपने शुरू किया था। बहरहाल घर के लिए, खैर व बरकत के लिए और हिफ्ज़ व अमान में परवरदिगार आपको अपने रखे, उन सब के लिए कुछ इनको वज़ाइफ हो सके तो बहन को बता दें। मेरा बेटा आप इस तरह करें कि हर नमाज के बाद जब नमाज फ़र्ज़ पढ़ लें, बकिया नमाज पढ़ने से पहले या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो ये आपने 111 मरतबा पढ़ना है। फ़र्ज़ पढ़ने के बाद वहीं बैठ के आप 111 मरतबा या अल्लाह हो या रहमान हो या रहीम हो पढ़ के और फिर उसके बाद दुआ मांगें और बकिया नमाज बाद में पढ़ें। इंशाअल्लाह इसको आपने पढ़ते रहना है। जितनी भी मुश्किलात हैं अल्लाह आसान फरमाएगा और खैर व बरकत भी होगी। ठीक, बहुत शुक्रिया जी। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम मेरा जी। ये सवाल है पीर साहब से कि मेरा एक भाई है, वो सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज्यादा काम करता रहता है, लेकिन जब वो घर आता है तो हर वक्त गुस्से में रहता है। जब इससे बात की जाए हर वक्त गुस्से में रहता है, तो इसके लिए मुझे एक वजीफा बता दो। और दूसरा मेरा एक सवाल ये है कि मैं सब याद करती हूँ तो भूल जाती हूँ जल्दी, इसका भी मुझे एक वजीफा बता दीजिए पीर साहब। आपके भाई का नाम क्या है? शहजाद। वालदा का नाम? रानी। वो शादीशुदा है? नहीं, छोटा है। अच्छा, कितने साल उम्र है उनकी? उसकी 23 साल। 23 साल, ठीक है। चले ठीक है मेरी बहन, हम आपको जवाब देते हैं इंशाल्लाह। सारा दिन वो काम करता है और जब घर आता है तो गुस्से में होता है, तो ज़ाहिर है जब सारा दिन काम करेगा घर आकर तो फिर गुस्से में ही होगा। और आप बहन हैं, आप घर वालों को चाहिए कि अच्छे तरीके से जो है वो उनको वेलकम किया करें। और जहाँ तक रही बात शादी की, तो कोशिश करें कि उसकी शादी भी कर दें अब आप, ताकि अपने घर बार जो है वो आबाद हो सकें। जी शाह माशाल्लाह सुल्तानी साहब सियाने हो गए आप। हाँ जी। मैं यही बात कहने वाला था कि मेरी बहन कह रही थी 23 साल उम्र है, छोटे हैं अभी। तो मेरी बहन सबसे पहली बात तो ये है कि आप उनके लिए कोई मुनासिब रिश्ता देखें। आपको हम वजीफ़ा बताते हैं, अल्लाह ताला आपको अच्छी भाभी अता फरमाए, आपकी दुआ वो है। और उसके बाद आप ऐसा किया करें, या कहारो मुताद्दद मरतबा पढ़ के भाई के सीने की तरफ फूंक मारा करें। वालिदा भी इस तरह से करें, 2-3 मरतबा ये फूंक मारा करें। और दुरूद पाक भी पढ़ के वालिदा उनकी तरफ फूंक मारें, तो इंशाअल्लाह उनके मिजाज में कुछ नरमी आएगी। और ये फितरी बात है, सारा दिन काम करना, तो जब घर वापस आएँ
تو جس طرح سے زوجہ اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے، خدمت کرتی ہے، تو وہ ایک انسانی فطرت ہے اور ضرورت ہے، تو ضروری ہے کہ آپ اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھیں. سب سے بڑا اس کا علاج اور وظیفہ ہی یہ ہے. تو انشاءاللہ شادی کے بعد وہ ٹھیک رہے گا، اپنے والدین کا بھی خدمت گزار رہے گا، بہنوں سے بھی شفقت کرنے والا انشاءاللہ ہوگا انشاءاللہ. اور ان کے سبق انہوں نے کہا کہ میں یاد کرتی ہوں اور انہوں نے جاتا ہے. اپنے لیے پوچھا جی کچھ اس کے لیے. تو میری بہن اس کے لیے آپ سورہ انشراح، علم نشرح لک صدرک، یہ 30ویں پارے میں یہ سورہ مبارکہ ہے. یہ آپ نے 7 مرتبہ پڑھنی ہے رات کو سوتے ہوئے. بستر پہ جب لیٹیں تو 7 مرتبہ پڑھ کے یہ سینے پہ پھونک مار لیا کریں. اول و آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے. یہ روزانہ کا معمول بنا لیں، انشاءاللہ آپ کا حافظہ بھی مضبوط ہو جائے گا اور علم کے لیے آپ کا سینہ جو ہے وہ کھل جائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ کا. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر، ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں، کہاں سے؟ میں بیاری تو شہناز بول رہی پئی ہوں. جی بتائیے کیا سوال ہے. میرے بیٹے ہے دو، بڑے کا نام رضوان علی، چھوٹے کا نام عثمان علی. اچھا جی، کیا مسئلہ ہے؟ کاروبار کا بہت مسئلہ ہے. کاروبار نہیں کوئی بھی دکاناں کرنے تے بھی نہیں چڑھ رہی، نہ کوئی انہوں کا کوئی کاروبار کا پتہ نہیں کی ہو جاتا. بس گھٹ بے سکونی، بے برکتی، گھٹ بے بہت مسئلے مسائل. ٹھیک ٹھیک. کاروبار تو بالکل ہی نہیں ہے. اللہ مہربانی کرے جی، اللہ کریم کرم فرمائے. چلیں آپ کی لائن ایک تو کٹ گئی، لیکن ہر سوال ہم تک مکمل آ ہی گیا آپ کا. گھریلو معاملات، بیٹوں کے حوالے سے، کاروباری حوالے سے، ساری چیز جو آپ نے ڈسکس کی ہیں. ہم پیر صاحب سے گزارش کریں گے کچھ ایک ہی اگر کچھ ایسا وظیفہ اجتماعی طور پہ جو سب کے لیے ہو سکے کچھ، بے شک ویسے ہی آپ بتا دیں. دیکھیں، ایک تو میری بہنہ آپ صبح جمعۃ المبارک ہے، آپ سورۃ کہف پڑھیں اور ہر جمعے کو پڑھا کریں. ہر جمعے سورۃ کہف پڑھا کریں اور پانی دم کر کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کر دیا کریں، اور وہ پانی سارے لوگ جتنے گھر کے افراد ہیں وہ پی بھی لیا کریں. اس کے علاوہ آپ اس طرح کریں کہ نماز کی پابندی سارے لوگ کوشش کریں کہ نماز آپ کی جو ہے وہ نہ ضائع ہو. تو ہر نماز کے بعد اب جب نماز پڑھ لیں تو اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ صرف آپ 41 مرتبہ پڑھ لیا کریں ہر نماز کے بعد. اس کے بعد دعا کیا کریں، انشاءاللہ اللہ آپ کے حالات بہتر فرما دے. آمین جی آمین. 41 مرتبہ پڑھیے یہ وظائف جو آپ کو بتائے گئے ہیں، اور کوشش کریں کہ اس کے بعد پھر آگاہ کیجیے گا. باقی ہم دعا کریں گے اللہ کریم اسی وقت میں اور انہی وظائف میں آپ پر اپنا کرم فرمائے اور معاملات آپ کی بہتری کی طرف جائیں انشاءاللہ. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی طاہر بول رہا ہوں لاہور سے سر. جی طاہر صاحب فرمائیے گا. اچھا سر، میں نے پوچھنا تھا یہ تھا کہ میں نے اپنی نا بیٹی کا اپنی بہن کی طرف رشتہ دیا ہے. اچھا جی. تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، مطلب کہ جسے آپ بتا سکتے ہیں تو. کیا نام ہے آپ کی بیٹی کا؟ بیٹی کا نام یہ ایمن. اور والدہ کا؟ ریحانہ. اور جہاں پر رشتہ کیا ہے بہن کے بیٹے کی طرف؟ ہاں جی، اس کا نام ہے طاہرہ، اس کا نام ہے میری بہن کا، اور بیٹے کا نام ہے حسنین. اچھا، رشتہ ابھی آپ نے کر دیا ہے یا کرنا ہے؟ کر دیا میں نے، کر دیا. کافی مسئلے میں سے کیا تھا. ایک میرا بھائی مطلب کہ میری طرف لینا چاہ رہا تھا. ایک بہن تھی، میری بہن پہلے آ گئی، میں نے اس کو دے دیا. پھر مطلب کہ میرے نا بھائی نے کافی اعتراض کیا، تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں آئے گا. ٹھیک ٹھیک. چلیں ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ ہم رہنمائی کرتے ہیں. بہت شکریہ آپ کی کال کا. جہاں تک رہی بات کہ رشتہ آپ نے کر دیا ہے، تو سب سے پہلے یقیناً یہی دعا ہے ہم سب کی کہ پروردگار وہ خیر و عافیت والا ہو اور آپس میں خوشحال رہیں، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ وہ رہیں، کیونکہ اب آپ نے رشتہ کر دیا ہے. تو اس کے لیے کچھ انشاءاللہ جو آپ نے کہا پیش صاحب بتا دیتے ہیں آپ کو کہ کیا معاملات ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں اور آنے والی زندگی میں. کچھ ان بچوں کے لیے اگر ہے تو وہ کچھ آپ فرما دیجیے. میرے بھائی انشاءاللہ حالات اللہ بہتر فرمائے گا. یہ آنے والے دنوں کے حالات تو میرا مالک جانتا ہے. تو آپ سورۃ فتح جو ہے انا فتحنا لک فتحا مبینا، یہ 26ویں پارے میں یہ صورت ہے، دوسری صورت ہے، تیسری صورت ہے یہ. تو سورۃ محمد کے بعد ہے. اس کو آپ روزانہ اگر ظہر کے بعد 21 دن پڑھ سکتے ہیں تو آپ اس صورت کو پڑھیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر کام میں اللہ فتح عطا فرمائے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ جی. پریشان بالکل نہیں ہوں، آپ نے رشتہ کر دیا ہے، اللہ کریم اپنا کرم ہی کریں گے انشاءاللہ. سورہ فتح جو آپ کو بتائی گئی ہے یہ پڑھیں وہ بچوں کے لیے، انشاءاللہ کامیابی ہوگی، کسی قسم کی پریشانی والی بات نہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
جب آپ کوئی عزم کر لیں، پکا پختہ ارادہ کر لیں، تو پھر اللہ کے سپورٹ کر دیں، اللہ پہ توکل کریں، انشاءاللہ رب کائنات کرم فرمائے گا اور آسانیاں ہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ جی بہت شکریہ جی. مزید دیکھتے ہیں جی نیکسٹ کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہی ہیں، کہاں سے؟ جی میں چلیں آپ کی لائن جو ہے وہ کٹ گئی ہے. ٹی وی کا والیوم بھی آپ کا کھلا ہوا تھا، آپ کو کہا بھی گیا تھا کہ آپ اس کو بند کر دیں. بہرحال چلیں اگر آپ کی دوبارہ کال ملے گی، پروگرام کا وقت کیونکہ بالکل مختصر ہے اب، آج کے پروگرام میں کال آ گئی تو ہم آپ سے انشاءاللہ ضرور بات کریں گے، مگر نہ پھر آپ کل بھی رابطہ کر سکتی ہیں، پرسوں بھی پروگرام ہوگا انشاءاللہ. پورا ویک ہوتا ہے پروگرام آپ احباب کے لیے، آپ کی رہنمائی کی جاتی ہے، آپ لوگوں کے سوالات، آپ لوگوں کے مسائل جو آپ لوگ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں. ہمارے علماء پیران حضام جو پروگرام کا حصہ ہوتے ہیں وہ آپ احباب کی رہنمائی قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں فرماتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ رہنمائی جاری رہے گی اور اپنی اپنی طرف سے یہ ایک ڈیوٹی ہے جو ہم سب دے رہے ہیں. پروردگار اپنے خزانوں میں سے اجر عظیم عطا فرمائے. ہماری پوری ٹیم ہے کام کرنے میں اور سب ہمارے علماء ہیں جو آپ احباب کی رہنمائی کرتے ہیں. انشاءاللہ العزیز دعا رہے گی کہ پروردگار آپ سب دیکھنے والوں پر بھی اپنا کرم فرمائے اور اپنا فضل فرمائے انشاءاللہ العزیز. کالر ہیں نیکسٹ، ان سے ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. ٹی وی کا والیوم ذرا آپ پہلے بند کریں، آپ کی مہربانی. ٹی وی کا والیوم بھائی میں ٹی وی والے کمرے سے باہر ہوں بھائی. اچھا چلیں اب آپ بتائیے کیا سوال ہے. بھائی میرا یہ سوال ہے کہ میری سسٹر ہے. اچھا جی. ان کے سر میں درد رہتا ہے اور یہ بھی بہت بے چین رہتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. تو وہ ایکچولی ان کے ہسبینڈ کا کاروبار بھی اتنا اچھا نہیں ہے. اچھا ٹھیک. تو میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ایک رشتہ کیوں ہے ایسے ان کے ساتھ؟ کیا نام کیا ہے آپ کی بہن کا؟ میری بہن کا نام نصرت ہے. اچھا جی. تو یہ سر میں جو درد آپ بتا رہی ہیں یہ کب سے ہے ان کے؟ کافی ٹائم ہو گیا، کبھی ہونے لگتا ہے کبھی چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. چلیں ہم انشاءاللہ رہنمائی کر دیتے ہیں جی. بہت شکریہ آپ کی کال کا. قبلہ شاہ صاحب رہنمائی کر دیں گے آپ کی بہن کی. جو آپ نے بتایا ایک تو ان کے شوہر کا شاید کاروبار کا آپ نے ڈسکس کیا، دوسرا آپ نے بتایا کہ ان کے سر میں کافی عرصے سے درد ہے، اس کے لیے کچھ آپ فرما دیجیے. جو بہن کے سر کے درد کا انہوں نے مسئلہ بتایا ہے تو اس کے لیے تو میں ایک وظیفہ کر رہا ہوں، یہ وہ بہن خود کر لیں یا کسی کو کہیں وہ دم کر دیں، والدہ سے یا اپنے شوہر سے کہیں. سورۃ الواقعہ میں آیت نمبر 19 ہے، 27واں پارہ ہے، لا یصدعون عنہا ولا ینزفون. یہ آیت مبارکہ اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور درمیان میں 11 مرتبہ یہ آیت پڑھنی اور ایک پھونک مارنی ہے. اس طرح سے 3 مرتبہ پھونک ماریں، سر میں جس جگہ درد ہے وہاں ہاتھ رکھ کے انشاءاللہ العزیز جب بھی درد ہو یہ دم کریں تو انشاءاللہ چند مرتبہ دم کریں گے تو درد ہٹ جائے گا مکمل ہی انشاءاللہ العزیز. اگر نہیں ٹھیک ہوتا 11 دن تک یہ ایسا دم کریں، بصورت دیگر یہ خط لکھیں تو جوابی لفافے میں ان کو تعویذ یہاں سے روانہ کیا جائے گا سر پہ باندھنے کے لیے، تو انشاءاللہ ان کے سر درد کا مسئلہ تو حل ہو جائے گا. اور جو دوسرا انہوں نے بتایا کہ ان کے کاروبار کا مسئلہ ہے ان کے ہسبینڈ کا، تو اس کے لیے میری بہن نماز کی پابندی تو ضروری ہے اور اس میں کوتاہی تو میرا خیال ہے کہ رزق میں سب سے بڑی رکاوٹ کا سب سے بڑا سبب ہی یہ ہے. تو نماز کی پابندی معمول بنائیں اور اس کے علاوہ دن میں کسی بھی وقت یا رزاقوں کی 2 تسبیحاں کرنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے گا، رزق کے معاملات ان کے بہتر ہو جائیں گے. آمین. جزاک اللہ جی، بہت شکریہ. ناظرین محترم پروگرام کا وقت ہمارا اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے. آخر میں دعا ہر روز کی طرح جیسے ہوتی ہے پھر صاحب سے ہم گزارش کریں گے آپ سب احباب دیکھنے والے سننے والے ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہو جائیں. انشاءاللہ ملاقات آپ سے کل پروگرام میں دوبارہ استخارے میں ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اللہم رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. پروردگار عالم، ہمارے آج کے اس پروگرام میں جو کچھ بھی ہم نے تیرے محبوب کا نام لیا
اور تیرے پاک کلام سے جو کچھ بھی ہم نے لوگوں کی رہنمائی فرمائی، مولا ہماری مدد فرما اور سب کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرما۔ الہ العالمین جتنے بھی مسائل میں گھرے ہوئے لوگ ہیں ان تمام کے لیے آسانیاں پیدا فرما، تمام کی مشکلات کو آسان فرما۔ جو سوالات کے ذریعے ہمارے پروگرام میں روزانہ شامل ہوتے ہیں، جو ہماری دعا میں شامل ہوتے ہیں، پروردگار عالم تو غفور الرحیم ہے، تیری ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ صدقہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سب کی حاجات کو پورا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا، جو ماں باپ بچیوں کی شادیوں کے مسئلے میں پریشان ہیں ان کے بہتر سے بہتر اسباب پیدا فرما۔ یا اللہ ہماری پوری ٹیم کو، یا اللہ ہمارے اس پروگرام کو، ہمارے چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ یا اللہ ہماری اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر روز محشر ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔